نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظیم۔ ذوق اجازت دیتا ہو، طبیعت اجازت دیتی ہو تو سبھی احباب ادب و احترام کا دامن تھام کر بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد زیب مسند صدارت قسیم فیضان طریقت حضور سیدی قبلہ پیر سائیں دامت برکاتکم العالیہ، میرے انتہائی قابل عزت حضرات علماء کرام بالخصوص قبلہ صدیقی صاحب اور میرے واجب القدر عزیزم ملک صاحب محترم، ذکر مصطفیٰ کی اس حسین محفل میں حاضر ہونے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ یقیناً دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنی چاہیے محترم رب نواز غفوریہ صاحب کو، جو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اور اس کے حبیب کے اذن سے ہر سال اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کی خاطر ذکر مصطفیٰ کا جلسہ سجاتے ہیں۔ میں بھی حاضر ہوتا ہوں، آپ بھی تشریف لاتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ سب آمین کہہ دیں۔ اللہ آپ کے والد گرامی کے حق میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جتنے حاضرین محفل شریف میں موجود ہیں، آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے ہماری قبروں میں عزت کا وسیلہ بنائے۔ آمین۔ اور اس دعا پر بالخصوص سبھی دوست آمین کہیں۔ خدا کرے اہل و سنت کی ہمیشہ خیر ہو۔ آمین۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز، ضروری نہیں کہ میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ گفتگو کروں۔ جب محسوس کروں گا کہ میں مسئلہ پہنچا چکا اور آپ اچھے انداز میں سمجھ چکے تو گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور کسی دوست کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے
کہ ذکر مصطفیٰ یا ذکر اہل بیت یہ کوئی رسم ہے. ذکر میلاد ہو یا ذکر اہل بیت ہو، یہ رسم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسم ختم بھی ہو جاتی ہے اور رسم پرانی بھی ہو جاتی ہے. رسم کو لوگ تبدیل بھی کر دیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق رسم کو لوگ ختم بھی کر دیتے ہیں. عقائد و نظریات کا باغ ایسا ہے دوستو جو نہ تو ختم ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اس پہ پژمردگی چھا سکتی ہے. وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر کرنے والے رب کی شان یہ ہے الآن کما کان. الآن بولیے کما کان. یہ ذکر کرنے والے رب کی شان اور صفت یہ ہے کہ وہ جیسا تھا ویسا ہے، اور جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. کل یوم ہوا فی شان. اللہ فرماتا ہے سونیا ہر روز آپ کے رب کی شان کا نیا شاہکار جلوہ گر ہوتا ہے. تو جب ذکر کرنے والا جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا، جب وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو یہ ذکر کیسے باسی ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر پرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر میلاد مصطفیٰ جو نوجوان تشریف فرما ہے، یہ بات میں نے صرف ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی ہے. اگر پسند فرمائے تو آپ بھی میرے ساتھ اس بات میں شامل ہو جائیں. ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر آل مصطفیٰ ہو، ذکر اصحاب مصطفیٰ ہو، یہ ذکر نہ تو پرانا ہو سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے. مگر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، تمام دوستوں کی خدمت میں، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جس مسلک سے، جس جماعت سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، دو باتیں ریاض سے لے لیں، دو باتیں تہران سے لے لیں اور نیا عقیدہ گھڑ لیں. جو دوست آپ میں مسئلہ سمجھنے کا شوق لے کر بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ بھی جاگنے چاہیے. ہمارا تعلق نہ ریاض سے ہے، ہمارا تعلق نہ تہران سے، اور نہ ہی ہم ان دونوں شہروں کے عقیدے میں خوشاچی ہیں. خیرات ہمیں کسی بھی صورت میں نہ تہران سے چاہیے نہ ریاض سے چاہیے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سرزمین مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کر براہ راست اپنے غلاموں یعنی حضور نے صحابہ کرام کے سینوں میں واصل فرمایا. آل سے چل کر، ازواج سے چل کر، اصحاب سے چل کر، آئمہ سے چل کر، اولیاء سے چل کر، علماء سے چل کر. سنیوں، اس بات کو دل میں جگہ دینا، آج آپ کے پاس، آپ کے دامن میں، آپ کے سینوں میں، آپ کے ذہنوں میں، آپ کے قلوب میں جو عقیدہ موجود ہے، عصمت رب محمد کی قسم، یہ وہ عقیدہ ہے جو خود رب ذوالجلال مومنوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اور دیکھیے ویلیو انج بھی نہیں ہے کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، جیسا دیش ویسا پیش، ایسا بھی نہیں ہے. جو عقیدہ میرا اور آپ کا بونگا لشکری میں ہے، وہی عقیدہ ہمارا مدینہ منورہ میں. جس بات کا اظہار ہم یہاں کریں گے اسی بات کا اظہار ہم بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے بھی وہی بات کریں گے جو میں آپ کے سامنے ممبر مصطفیٰ پہ بونگا لشکری میں کر رہا ہوں. اور وہ بات کیا ہے؟ دوران خطبہ آپ کو میری
تلاوت کردہ آیت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے بیان کیا کرنا چاہتا ہوں. ذرا جاگیے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. ہم حضور کی آل سے محبت کرنے میں حضور کے صحابہ کے مقتدی ہیں. نہیں، جو دوست خاموش ہیں انہیں بھی بولنا چاہیے. یا تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یا تو ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے اس لیے آپ خاموش ہیں. اگر عقیدہ بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو جن مٹی کے ذروں پر آپ موجود ہیں بول کر ان ذروں کو گواہ کیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ کے عقیدے پر یہ گواہی دے. اگر آج میرے اور آپ کے دامن میں محبت آل رسول موجود ہے دوستو، ہم اس محبت میں جناب صدیق اکبر کے مقتدی ہیں، فاروق اعظم کے مقتدی ہیں، عثمان غنی کے، بلال کے، سلمان کے، طلحہ کے، زبیر کے ہم مقتدی ہیں. میدان غدیر میں دست علی کو پکڑ کر جب کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس مومن کا یہ علی مولا. بونگا لشکری والوں، زمانے فاروق پر زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا. صدیق اکبر پہ، ایمان پہ زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ غور کر لینا. غدیر کے میدان میں دست علی کو پکڑ کر حضور کا بلند کرنا، یہ منظر نہ بونگا لشکری کا کوئی شخص دیکھ رہا تھا، یہ منظر نہ لٹن کا کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، یہ منظر نہ میرے اور آپ کے والدین دیکھ رہے تھے. اگر یہ منظر دیکھ کر مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے پہنچایا، جناب فاروق اعظم نے پہنچایا ہے. اور یہ وہ عمر جسے میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے رب سے مانگ کر لیا. میں اس بات پر حیران ہوں، اگر آپ کی طبیعت کے مطابق یہ میری بات آئے تو آپ کو بولنا چاہیے. سرکار فاروق اعظم کو حضور نے مانگا. دیکھیے، آپ سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہوں، مگر یہ منبر اہل سنت کا ہے اور میں وہی بیان کروں گا جو مجھ پر اہل سنت کی طرف سے بیان کرنا واجب ہے. یہ گل میں نہیں نا کر سٹی کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، وہاں جاؤ تو وہاں کے ہو جاؤ، یہاں ہو تو یہاں کے ہو جاؤ. حضور نے مانگا. بولیے سرکار نے، زور سے بولیے. کس کو؟ سرکار فاروق اعظم کو رضی اللہ عنہ. حضور نے عرض کیا، مولا یا عمر ابن حشام دے ابو جہل یا عمر ابن خطاب دے. اللہ پاک نے عمر ابن حشام ابو جہل کو رد کیا اور سرکار فاروق اعظم کو خدمت دین مصطفیٰ کے لیے پسند فرما لیا. سمجھدار دوستوں کے لیے جملہ بولنا چاہتا ہوں، ذات فاروق پر زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا. ایک گل فاروق تک نہیں رانی، مصطفیٰ تو ہوتے خدا تک جانی. کیولا ملک صاحب بھی آپ کو فرما رہے تھے. ایک بات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں سرکار فاروق اعظم کی عظمت کے حوالے سے اور آپ کے مزاج کے جلال کے حوالے سے. بیلیو، میں یعنی صرف آپ سے بلوانے کے لیے آپ کو بات نہیں سنا رہا. آپ اندازہ فرمائیے جلال فاروقی کا. حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا ہے. اس شیطان کا تعلق جن سے انسانی سے ہو، اس شیطان کا تعلق جن سے ناری سے ہو. اور سنیو بولو تو صحیح، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات. ان الشیطان یفر من ظل عمر. جلال دیکھو، مدینہ منورہ 25 لاکھ کم و بیش مربع میل کے حاکم
اور حکمران بھی ہمارے حاکموں جیسے جرلو نہیں، حضور کے تربیت یافتہ، سرکار کے تربیت یافتہ. 10 سال حکومت فرمائی، مگر جلال دیکھو. کوئی دوست خاموش ہو جائے. جلال دیکھیے. جو دوست خاموش ہے نا، یہ میں ان کو سناتا ہوں، وہ اس بات پر غور فرمائیں. جی آپ شکر کریں آپ زمانہ فاروق اعظم میں نہیں تھے. مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے ہیں سرکار فاروق پاک، اور یہ لفظ میں جب بھی بولتا ہوں یہاں رک کر یہ بات ضرور کہا کرتا ہوں، حضور کے شہر کا اس پہ گرامی ہے مدینہ منورہ. بولیے نا مدینہ، زور سے بولیے نا مدینہ منورہ. منورہ نہ مانا ہے نور والا. تانوں کچھ بندیاں دی عقل تے حیرت نہیں ہوندی جڑے نبی دے نور دا انکار کر چھڑدے نے، سرکار دے شہر نو منورہ مان گئے. نبی کے نور کا انکار کر دینا کہ اللہ کے نور میں فرق آتا ہے. اور سرکار کے شہر کو منورہ ماننا بھی ہے، منورہ کہنا بھی ہے، منورہ لکھنا بھی ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مدینہ تو پہلے مدینہ ہی نہیں تھا، یثرب تھا. حضور تشریف لائے تو یثرب سے مدینہ بنا، اور جب مصطفیٰ نے قیام فرمایا تو قدمین مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے مدینہ کو منورہ بھی بنا دیا. سرکار فاروق پاک مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے ہیں. جلال دیکھیے. سنیو سرکار فاروق پر آپ کو بولنا چاہیے سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو صرف میں آپ کو سناتا ہوں. جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ سرکار فاروق کی زبان پر کیسی کیسی بکواس کی جاتی ہے، اس لیے آپ صرف زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. جلال دیکھو. ایک شخص سر کو رومال سے چہرے کو ڈھانپ کر آپ کے سامنے چلتا ہوا جا رہا ہے، ایسے بڑی آہستہ رفتار کے ساتھ، سست روی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ آپ کے سامنے جا رہے ہیں. سرکار فاروق پاک دوڑے، کندھے سے پکڑ کر اسے مخاطب کیا. اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. فرمایا تو بیمار ہے؟ حضور نہیں. فرمایا معذور ہے؟ حضور نہیں. فرمایا گھر کی کوئی پریشانی؟ حضور نہیں. گریبان سے پکڑ کر اس بندے کو جلاد کے پاس لے گئے. فرمایا اسے 10 کوڑے مارو. جلاد نے ہاتھ باندھے. حضور اس کا قصور تو بتائیے، اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا قصور یہ ہے کہ تو نے اس کی ڈھیلی رفتار نہیں دیکھی، اس کی سست چال نہیں دیکھی. حضور سست چلنا کوئی جرم ہے؟ فرمایا یہ اپنی ڈھیلی رفتار سے قبلہ صدیقی صاحب، یہ بندہ اپنی سست روی سے کافروں کے سامنے دین محمدی کو کمزور ثابت کرنا چاہتا ہے. فرمایا مومن کی چال ایسی ہونی چاہیے کہ اسے آتا ہوا دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والا کوئی عام نہیں، محمد کا غلام آ رہا ہے. یہ سرکار فاروق اعظم، آپ کو بھی سلام ہو گیا. اور قبلہ ملک صاحب محترم دیکھیے دوستو، عظمت آل رسول بیان کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حضور کے صحابہ کو منافق کہا جائے، یا عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حضور کی آل کو باغی کہا جائے؟ میں گل سمجھا سکتا تھا کہ نہیں میں سمجھا سکتا؟ اگلا جملہ سنا کر میں نے آپ کے چہروں کی زیارت کرنی ہے. کس کس دوست کو بولنے کی توفیق ہوئی ہے؟ جو شخص جناب صدیق کو ڈال بنا کر حضور کی آل پر بکواس کرے وہ بھی سب سے بڑا لعنتی ہے. اگر بول سکتے ہو تو زور سے کہو. اور جو حضور کی آل کی محبت کو ڈال بنا کر سرکار کی صحابہ پر بکواس کرے اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی نہیں ہو سکتا.
سنیو یہی تو سنیت ہے. آپ نے عظمت صحابہ کا دفاع بھی کرنا ہے, آپ نے عظمت آل رسول کا دفاع بھی کرنا ہے. جیڑے اج تمہیں روح زمین تے سید نظر آتے نا, سید کون نظر آتے ہیں؟ جن کا آپ بڑا احترام کرتے ہیں کہ حضور کا خون ہے, سرکار کا خانوادہ ہے, حضور کی آل ہے. عرض کر دوں آپ کی خدمت میں بات, یہ سید جو آپ کو دھرتی میں کائنات میں نظر آتے ہیں نا دوستو, ان سادات کے پیچھے بھی محبت فاروق اعظم ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جس مقدس بدن سے سادات کرام کی دوستو نسل چلی نا, نسل جو بی بی سیدہ شہربانو حرم امام حسین میں موجود ہے, وہ بی بی سرکار فاروق اعظم نے بی بی کا نکاح امام علی مقام سے خود کروایا تھا. اس بات پر جسے سمجھ نہیں بھی آئی وہ بھی زور سے کہے سبحان اللہ. آپ کمال کر رہے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا بھی تھا امیدوار, نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بادشاہ کی بیٹی ہے, آپ ہی خلیفہ ہیں, تو آپ کا بیٹا بھی تو ہے نا. تو آپ نے فرمایا بادشاہ کی بیٹی ہے تو میرے محمد کے نواسے کے حرم میں جائے نا. کیا کروا دیا آپ نے؟ سادات کرام چلے پھر اس میں سے, آپ کے حرم میں سے. اس بات کو نوٹ فرمائیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حضور کی آل کی عظمت ثابت تب ہوگی جب آپ صحابہ کو منافق ثابت کر دیں گے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اب دیکھیے حضور کی تے اے بھی بندے بڑے پریشان. دیکھو جی, داڑیاں بھی ہر پاسے, ٹوپیاں بھی ہر پاسے, قرآن بھی سارے ہی پڑھتے ہیں, نمازاں بھی سارے پڑھتے ہیں. سانو پتہ کیویں لگے کیڑا سید چنگا ہے تے کیڑا امتی چنگا ہے؟ سادے لفظ ہیں. میں تو عرض کرتا تھا نا قبلہ پیر صاحب موجود ہیں, میں بھی ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا, ناقص العقل ناقص العلم ہونے دے باوجود تہاڈی خدمت عرض پہ کرنا, اس احساس دے نال پہ عرض کرنا, چنگا سید ہوئے جنوں حضور دے صحابہ دا حیا ہو, تے چنگا امتی ہوئے جنوں حضور دی آل دا حیا ہو. اچھا سید وہ ہے, اچھا سید, اچھا سید وہ نہیں جڑا خون کھڑا کٹدا ہوئے. اچھا سید وہ ہے, دیکھیں نا, جو خود محسن ہو, جو خود سید ہو, محسن احسان کرنے والا, وہ پھر احسان کرنے والوں کے احسان کو یاد بھی تو رکھتا ہے نا. تو میں نے کہا سید صاحب ہمیں شجرہ نہ دکھائیں. شجرے تو آج کل 2000 میں شجرہ بن جاتا ہے جی, جس کو چاہو باپ بنا لو. 2000 میں شجرہ بن جاتا ہے, 2000 بامن تو مور بھی لگ جاتی ہے. سید صاحب ہمیں شجرہ نہ دکھاؤ, ہمیں سینہ کھول کے دکھاؤ تیرے سینے میں فاروق کا حیا کتنا ہے. جس صدیق اکبر کے احسان کے متعلق سید صاحب تیرے نانا فرماتے ہیں کہ مجھ محمد پر جس نے جو بھی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے. ایک صدیق مجھ محمد پر اتنے احسان ہے کہ صدیق کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اسے ساری کائنات کا رب دے گا. تو میں نے کہا سید صاحب جس صدیق کا آپ کا نانا مصطفیٰ مذکور ہے, ممنون ہے, مجھے بول کر بتاؤ اس صدیق کو مومن کہتے ہو یا اس صدیق کو منافق کہتے ہو؟ اگر تو شادی او سید صاحب, اگر تو تیری زبان تے تیرا سینہ عظمت صحابہ واسطے کھل ہے, جو دوست خاموش ہیں
سست کریں گے. جس قدر ذوق سے میں مسئلہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی اسی ذوق سے مسئلے کا استقبال کرنا چاہیے اور زور سے کہنا چاہیے سبحان اللہ. یہ نوجوان سن لو. لوگ تو سیاستدانوں کے متعلق کہتے ہیں نا الیکشن کا موسم ہے، الیکشن کا موسم ہے تو لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں کے متعلق کہ فصلی بٹیرے آ گئے ہیں، موسمی بٹیرے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا ذرا اس بات پر بھی غور کرو، یہ صرف الیکشن کا موسم نہیں ہے، محرم شریف بھی ہے، فصلی سید بھی آ گئے ہیں. آپ کو فصلی سید بھی نظر آئیں گے جو مہینے والے سید ہیں. کبھی سدا بہار سیدوں سے ملو، اور سدا بہار سید وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن صدیق ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن امام حسین ہے. لہذا یہ جیڑی گل میں پہنچاونا چاہنا میرے خیال پہنچ گئی ہے نا سارے تک. اگر پہنچی ہے تو پیار سے کہو سبحان اللہ. دیکھو یہ سرکار فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ عنہ، سرکار فاروق پاک. مگر اب چونکہ میں نے دوران خطبہ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بڑا ضروری ہے، اس پر ایک مسئلہ وہ بے حد ضروری ہے. اور میرا یہ چونکہ دعویٰ تو میں کرتا نہیں ہوں، میرا یہ اعلان ہی ہے صرف آپ کی خدمت میں کہ جس دوست نے یہ آج یہ والا مسئلہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ سمجھ لیا، اس کی آج یہاں حاجی نبی نواز صاحب کے ڈیرے میں آنے کا، محفل میں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے کچھ لوگوں نے بیچارے ہم جیسے سادہ لوگوں کو ایسا بہکایا ہے قرآن پڑھ کے کہ ہمارے لوگ کہنے پر مجبور ہیں دیکھو جی وہ بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن تو بہت گل نہیں انہوں نے کی تھی، قرآن ہی پڑھتے پہننا. مولانا روم نے بڑی سوڑی ایک مثال بیان کی ہے، آپ کو وہ مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ ہر قرآن پڑھنے والا بھی سچا نہیں ہوتا. دوستو بولو تو صحیح. اپنے مطلب کی آج کھینچ کر نکالنا اپنے مطلب کی آئے. قل انما انا بشر مثلکم، دیکھو جی نبی نے خود کہہ دیا میں بشر ہوں تو ہم نے کہہ دیا تو کون سی قیامت آ رہی ہے نا جی. جب نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہہ دیا ہے، اللہ کے حکم سے کہہ دیا ہے، تو ہم نے کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ بس ٹھیک ہے بشر ہے. مولانا روم مثال دیتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جو کھینچ تان کے اپنے مطلب کا مفہوم نکال لیتے ہیں آیت سے. مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی نکھٹو قسم کا شوہر تھا، بالکل بیکار ہڈ حرام قسم کا شوہر، اور اس نے اپنی گھر آیا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا پکایا ہے؟ بیوی دی خاک پکائی. کیا پکایا؟ آپ بھی تو بولو دوستو. نکٹو تھا نا، تو اس نے بیوی نے کہا کہ خاک پکائی ہے. تو اندر کو میں ہاتھ دھوتے ہم میں ٹوٹوں کا پر دلایا. بیوی کہتی ہے کیا خاک کا ڈونگا بھر کے لے آؤں؟ کس چیز کا ڈونگا بھر کے لے آؤں؟ تو شوہر نے کہا کہ تو نے کہا نہیں کہ میں نے خاک پکائی؟ اس نے کہا تو خاک پکائی ہے. شوہر نے کہا لفظ خاک کو اگر الٹا کرو تو بنتا ہے کاخ، اور کاخ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے محل، اور لفظ محل کو الٹا کرو تو بنتا ہے لحم. لحم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گوشت. تو میں سمجھا کہ گوشت پکایا. ایڈا بلاوا دے تو جو مطلب کرنے سے تو کیا بڑھتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو مسئلے کی؟ اب تازگی آ گئی نا آپ کی طبیعت میں، اب یہ مسئلہ سمجھو بڑا ضروری ہے. قبلہ ملک صاحب، قبلہ پیر صاحب، قبلہ صدیقی صاحب اور جو علماء تشریف فرمائے میرے بھائی، دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آخر تک